إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hey there. Subscribe رب to my اشرح channel لي صدري and also ويسر press this bell لي icon. أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ خود دین سیکھ رہا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، عبادات کے کام بجا لاتا ہے، جنت میں جانے کی تمنا اور کوشش ہے اور جہنم سے بچنے کی وہ تگودو کر رہا ہے، بالکل اسی طرح اپنے گھر کی خواتین کو بھی جنت کی طرف لے جانے اور جہنم سے بچانے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر ہیں، لوگ اور پتھر. اس لیے ہمیں کوشش کر کے اپنے ساتھ خطبہ جمعہ میں لازمی گھر کی ایک خاتون کو لانا چاہیے. درس کی جہاں محفل ہو، مجلس ہو، ضرور اپنے گھر کی خواتین کو وہاں لے جانا چاہیے تاکہ دین وہ سیکھیں، سمجھیں، سنیں اور وہ بھی نیکیاں کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. بالخصوص جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم تک پہنچا دی، بیان کر دی کہ جہنم میں زیادہ تر عورتیں جائیں گی. یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں، 3 مختلف مواقع پر ارشاد فرمائی کہ جہنم میں عورتیں زیادہ جائیں گی. پہلی بار جب کہ آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے، 7 آسمان کے اوپر جہاں تک اللہ نے چاہا جنت کی اللہ نے سیر کروائی، اس کی نعمتیں دکھائیں اور جہنم کا مشاہدہ کرایا اور وہاں ہونے والے مختلف عذاب آپ کو دکھائے گئے. جب آپ دیکھ کر آئے جنت اور جہنم کو
تو میراج سے واپس آ کر آپ نے کہا اطلعت علی النار فرأیت اکثر اہلیہا النساء، کہ میں نے جب جہنم میں جھانک کر دیکھا تو مجھے جہنم میں عورتیں بکثرت نظر آئیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّ أَقَلَّ سَاكِنِ الْجَنَّةِ النِّسَاء، اور دوسری طرف جب جنت کے اندر میں سیر کر رہا تھا تو وہاں مجھے عورتوں کی تعداد کم نظر آئی، وہاں قلیل تعداد میں، یہاں کثیر تعداد، جبکہ مشاہدہ کر کے آپ آنکھوں سے دیکھ کر آئے جہنم کو، اس پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے Hey یہ there. بات اس دن ارشاد فرمائی Subscribe to my channel. And جس also دن press this مدینہ bell میں icon. سورج کو گرہن لگ گیا، یخلق اندھیرا چھا گیا، گھبراہٹ طاری ہو گئی، آپ نے کہا الصلاۃ جامعۃ، لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرو، اور عین اس دن آپ کے صاحبزادے ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہوا تھا۔ لوگ جمع ہو گئے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اچانک سے اندھیرا چھا جائے، دن دہاڑے اندھیرا چھا گیا، لوگ جمع ہوئے، آپ نے صلاۃ خسوف ادا فرمائی، لمبے لمبے اس میں آپ نے قیام کیے، لمبے لمبے رکوع کیے، رکوع کرتے پھر کھڑے ہو جاتے، پھر قیام کرتے، پھر رکوع کرتے، بہت لمبی آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز سے فراغت کے بعد مختصر سا خطبہ دیا، اور اس میں آپ نے بتایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، کسی کی موت کسی کی حیات پر ان کو گرہن نہیں لگتا، اللہ ان کو بے نور کر کے اپنی عظمت، اپنی ہیبت، اپنی قدرت تم پر ثابت کرنا چاہتا ہے، تمہیں دکھانا چاہتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی تم نے دیکھا کہ نماز کے دوران جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میں چند قدم آگے کی طرف بڑھا تھا۔ صحابہ نے کہا کہ جی ہاں ہم نے دیکھا تھا، آپ آگے کی طرف بڑھے تھے، ایسے لگ رہا تھا کوئی چیز پکڑنا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی یہاں میرے سامنے جنت کو لا کھڑا کر دیا، میرے سامنے جنت تھی نماز کے دوران۔ فرمایا میں اس کے مناظر دیکھ رہا تھا، اس کے اندر جو اللہ نے پھل پھول پیدا کیے وہ دیکھ رہا تھا، میں نے چاہا کہ اس میں سے کچھ پھل توڑ لوں۔ فرمایا صرف پھل توڑنے کے لیے میں آگے بڑھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کو ہٹا لیا میرے سامنے سے۔ اگر میرے ہاتھ میں جنت کے پھل آ جاتے اور تم ساری زندگی اس کو کھاتے رہتے، کبھی ختم نہ ہوتے۔ پھر آپ نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ میں چند قدم پیچھے بھی ہٹا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ دیکھا، آپ چند قدم پیچھے بھی ہٹے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہیں پر ہی جنت کی جگہ اللہ نے جہنم کو لا کھڑا کر دیا، اس کی لپٹوں کی وجہ سے، اس کی تیزی اور حدت اور شدت کی وجہ سے کہ کہیں میں جھلس نہ جاؤں۔ فرمایا میں پیچھے ہٹ گیا۔ اس موقع پر آپ نے دوبارہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اطلعت علی النار فرأیت اکثر اہلیہا النساء، کہ اب جب کہ جنت اور جہنم دونوں میرے سامنے تھی اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، آج بھی میں نے دیکھا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ پھر تیسرا موقع وہ آیا عید الفطر یا عید الاضحیٰ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نام لیے، ان کے ذہن میں نہ رہا کہ یہ عید الفطر کا موقع تھا یا عید الاضحیٰ کا تھا۔ مسلمانوں کا جمع غفیر ہے، صحابہ صحابیات، اللہ کے نبی نے عید کا خطبہ دیا، محسوس ہوا کہ مرد اتنے زیادہ ہیں کہ خواتین تک بات نہیں پہنچی، لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھے۔ آپ الگ سے خواتین کے پاس گئے سیدنا بلال کو لے کر، کیونکہ حکم یہ تھا کہ آج بھی یہ حکم ہے کہ عورتوں کو لاؤ، جمعے کا خطبہ سنیں، عید کا خطبہ سنیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں، جنت کی نعمتوں کے متعلق سنیں، جہنم کے عذاب اور سزاؤں کے بارے میں سنیں، تاکہ ان کا دل بھی نرم ہو۔ حکم تھا کہ عورتوں کو بھی لاؤ، حتیٰ کہ وہ عورتیں جو نماز نہیں پڑھ سکتی شرعی عذر کی بنا پر، نماز معاف ہے، ان کو بھی لاؤ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرتے تھے۔ مسجد میں منع ہے، عورت نہیں آ سکتی۔ انی لا احل المسجد لحائض ولا جنب، فرمایا دو آدمیوں کے لیے مسجد حلال نہیں ہے، نہیں آ سکتے۔ ایک حائضہ عورت حالت حیض میں مسجد نہیں آ سکتی، نمبر دو جنبی آدمی، اس کے لیے مسجد حلال نہیں۔ عید کی نماز باہر ہو رہی ہے تو فرمایا اس حالت میں بھی عورتیں آئیں، نماز معاف ہے، الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائیں،
پھر امام جو دعا کرے گا مسلمانوں کی دعا میں ضرور شریک ہوں، آئیں خطبہ سنیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے عورتوں کے پاس، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے کہا یا نساء تصدقنا ولو من حلیکن، عورتوں صدقہ کرو، اگرچہ صدقے میں تمہیں اپنے زیورات دینے پڑیں، اپنے زیور اتار کر صدقے میں دو۔ فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ عورتوں پر اتنا اثر ہوا، سیدنا بلال کہتے ہیں کہ عورتوں نے اپنی بالیاں، اپنے زیورات اٹھا کر، چوڑیاں اتار کر میری جھولی میں ڈالنا شروع کر دی۔ عورتیں صدقہ کرنا شروع ہو گئی۔ جب تیسری مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اب ایک عورت بیچ میں سے کھڑی ہوئی، اب ایک خاتون کھڑی ہوئی، جدالتن کے الفاظ ہیں کہ وہ عورت تیز ترار عورت، بولنے والی، جھجکنے والی نہیں، شرمانے والی نہیں، کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا بیما یا رسول اللہ، اللہ کے نبی عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گی؟ علت کیا ہے اس کا؟ سبب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دو اسباب ذکر کیے، دو خامیاں، دو کوتاہیاں، دو غلطیاں خواتین کی ذکر کی۔ subscribe to ان my دو channel کوتاہیوں کی and also بنیاد press پر this bell جہنم icon. میں زیادہ تر عورتیں جائیں گی۔ نمبر ایک فرمایا تکثرن اللعنہ، تمہاری زبانوں پر لعنت ملامت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ زبانوں کا غیر محتاط استعمال، یہ چاہے مرد کرے، ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتیں ہی جہنم میں جائیں گی، یہ زبان کی نعمت اللہ نے مرد کو بھی عطا کی، مرد بھی اس کا غیر محتاط استعمال کرے گا، جہنم منہ کھلے کھڑی ہے، انتظار میں ہے۔ فرمایا تمہاری زبانوں پر لعنت ملامت بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ لعنت کرنے والی ہو، اس لعنت کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ۔ شریعت نے تو منع کیا نا، لعنت کیا، گالی کیا، برا بھلا کہنا، غیبت، چغلی، جتنے بھی زبان سے گناہ ہوتے ہیں سب سے منع کیا کہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھو، خاص طور پر لعنت۔ اللہ اکبر، عورتیں بڑے لعنت کرتی ہیں، بچوں کو بھی اپنے لعنتیں بھیج رہی ہوتی ہیں، اولاد پر بھی لعنت کر رہی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا تمہاری زبانیں کنٹرول میں نہیں ہیں، لعنت زیادہ کرنے کی وجہ سے تم جہنم میں زیادہ جاؤ۔ یہ لعنت جب زبان سے نکلتا ہے نا لفظ، لعنت کا لفظ، یہ ایسے نہیں چلا جاتا، یہ کوئی ہوائی فائر نہیں ہے۔ ہاں، ہوائی فائر سے یاد آیا کہ ہوائی فائر بھی ہوائی فائر نہیں ہے، جو آپ اوپر کی طرف منہ کر کے فائر کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہوائی فائر ہے، تو یہ ہوائی فائر نہیں ہے۔ آپ دائیں طرف کر کے کیوں نہیں کرتے؟ جیسے ہماری قوم نے کل رات جشن منایا ہے نیو ایئر نائٹ کا، بھائی دائیں طرف فائر کھولو، بائیں طرف کھولو، سامنے کھولو، اوپر کیوں کر رہے ہو؟ اوپر کیوں کر رہے ہو؟ دائیں طرف کیوں نہیں؟ کسی کو لگ جائے گی۔ بائیں طرف کیوں نہیں؟ کسی کو لگ جائے گی۔ سامنے کیوں نہیں؟ کوئی زد میں آ جائے گا۔ اور اوپر کون ہے؟ اوپر کس کو گولیاں مار رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ کبھی انسان سوچے ہمارا تو عقیدہ ہے ہی ہے کہ اللہ ہے ہی اوپر، لیکن جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے تو وہ کیسے ہوائی فائر کر رہے ہیں؟ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے۔ آمنتم من فی السماء، جو آسمان میں رہتی ہے ذات، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ اللہ تو ہے ہی آسمانوں میں، اللہ تو ہے ہی اوپر۔ ایک گونگی عورت سے اللہ کے نبی نے پوچھا تھا، لونڈی سے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ بول نہیں سکتی تھی، فاشارت الی السماء، انگلی سے اشارہ کیا، اللہ اوپر ہے۔ اور تمہاری بندوق گولی کے جتنی بھی نالیاں ہیں وہ ساری اوپر ہیں، کس کو مار رہے ہو؟ ایک تو یہ فضول خرچی، بےہودہ رسم، دوسرا مار کس کے رہے ہو؟ کبھی یہ تصور تو کیا آپ نے؟ خول تو تمہارے پاس رہ گیا، بارود کہاں گیا اس کا؟ اللہ کو نشانہ بناتے ہیں لوگ، اللہ کو گولیاں مارتے ہیں، ہوائی فائر نہیں کرتے، اللہ کو گولیاں مارتے ہیں۔ یہ تو یاجوج ماجوج کا طریقہ ہے، یاجوج ماجوج کی سنت ہے جو ہماری قوم ادا کرتی۔ سنن ابن ماجہ، مسند احمد، سلسلہ صحیحہ میں یاجوج ماجوج کے متعلق جو حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں، اس دیوار کو چاٹ رہے ہیں، کاغذ جتنا باریک ہوتا ہے، چلے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، اگلے دن دوبارہ آئیں گے، اللہ اس کو موٹا کر دیتا ہے دوبارہ۔
لیکن جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا انشاءاللہ کہیں گے، اگلے دن آ کر ایک ہی دھکے میں دیوار توڑ دیں۔ فرمایا یاجوج اور ماجوج کے لشکر نکلیں گے، ہر انسانی بستی کو تاراج کر دیں گے، جو راستے میں آئے گا تباہ و برباد کر دیں گے، ہر جھیل دریا کا پانی پی لیں گے، حتیٰ کہ ایک مقام پر جا کر رک کر وہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم نے مار دیا، اب آسمان والوں کو بھی مارتے ہیں۔ فَيَرْمُونَ بِسِحَامِهِمْ مِنَ السَّمَاءِ، اپنے نیزے تیر آسمان کی طرف کر کے چھوڑیں گے۔ یہ آسمان کی طرف کر کے تیر تلوار چھوڑنا، نیزے چھوڑنا، گولیاں چھوڑنا، یاجوج ماجوج کا طریقہ ایک مسلمان کو کیسے زیب دے سکتا ہے؟ فرمایا کہ وہ آسمان کی طرف تیر برسائیں گے، نیزے پھینکیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے تحت ان تیروں پر، ان نیزوں پر خون لگا کر اللہ تعالیٰ واپس بھیجے گا نیچے۔ نیچے آئیں گے نیزے، یہ گولیاں بھی تو کہیں جا کر گر رہی ہوں گی نا، جو آپ ہوائی فائر کر رہے ہیں، خول تو آپ کے پاس رہ گیا، باقی گولی کہاں گئی؟ جتنے چھوڑیں گے اتنا حساب دینا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ کے فرشتے آ جائیں، اللہ خود پوچھ لے کہ تم نے اتنی گولیاں آسمان کی طرف کر کے فائر کی تھی، کیا حساب ہوگا؟ فرمایا خون آلود نیزے، خون آلود تیر واپس آئیں گے۔ یاجوج ماجوج خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے اہل زمین کو تو ختم کیا ہی تھا، آسمان والے کو بھی مار دیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ لعنت ہوائی فائر بھی نہیں ہے، یہ کلمہ جب زبان سے نکلتا ہے لعنت کا تو جاتا ہے، لگتا ہے، اس کا نشانہ ہے۔ ان العبد، فرمایا کہ جب بندہ اذا تلعن بشیء، جب کسی چیز پر لعنت کرتا ہے، صعدت اللعنت الى السماء، منہ سے لعنت کا لفظ نکلا، لعنت کا لفظ سیدھا آسمان کی طرف جا رہا ہے، لعنت کا لفظ سیدھا آسمان کی طرف۔ فرمایا فرشتے آسمان کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ لعنت کا کیا کام؟ آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لعنت نیچے کی طرف آتی ہے، دوبارہ زمین کے دروازے بھی بند کر لیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا لعنت دائیں جاتی ہے، بائیں جاتی ہے، آگے جاتی ہے، پیچھے جاتی، اس شخص کو تلاش کرتی ہے جس پر لعنت بھیجی گئی۔ Subscribe اگر to وہ my لعنت channel کا مستحق and ہوتا ہے، also press لعنت this جا کر bell اس پر icon. پڑ جاتی ہے، اور اگر لعنت دیکھتی ہے کہ یہ لعنت کا مستحق نہیں ہے، جس پر لعنت بھیجی گئی وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے، فرمایا لعنت واپس آتی ہے، اسی شخص کے منہ پر پڑتی ہے جس نے لعنت کی ہوتی ہے۔ یہ تو انسان اپنے آپ کو ملعون قرار دے رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو لعنتیں بھیج رہا ہوتا ہے، یہ بہت ہی برا فعل ہے۔ فرمایا لا یکونون اللعون شہداء ولا شفعاء یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو گواہ بنائے گا، اعزاز دے گا، اعزاز ملے گا، گواہ بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم آؤ اور گواہی دو، تمہاری گواہی کی بنیاد پر فلاں شخص کو میں جنت میں بھیج دوں۔ یہ ایک اعزاز کی بات ہوگی، یہ ایک اعزاز کی بات ہوگی، گواہی دینا۔ دنیا میں بڑے گواہ مل جاتے ہیں نا، عدالتوں کے باہر آپ کو تھوک کے حساب سے گواہ مل جائیں گے، کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے مقدمہ کیا ہے، کہ کیا مسئلہ ہے، بس اس کو سمجھا دو تھوڑا سا، ہاں میں گواہی دوں، چند روپوں کی خاطر وہاں پر الٹی سیدھی سچی جھوٹی گواہی مل جاتی۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 3 گناہ بڑے بڑے ہیں، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی کرنا، نمبر 3 جھوٹی گواہی دینا، 3 بڑے بڑے گناہ۔ اور اس تیسرے گناہ کے متعلق فرمایا کہ جس نے جھوٹی گواہی دی اس کو پتہ ہی نہیں تھا معاملہ کیا ہے، گواہی دے دی، گواہی دیتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، جھوٹی مہر، جھوٹا ہونے کی مہر اس کے دل پہ لگ جاتی، اور یہ مہر اب اللہ کے سامنے لے کر حاضر ہوگا یہ بندہ، جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا تو اس کے دل پر مہر لگی ہوگی جھوٹے کی کہ اس نے جھوٹی گواہی دی تھی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ یہ اعزاز دے گا کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو کہ ان کو گواہ بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گواہ بنائے گا، سفارشی بھی بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو اللہ نے جنت میں بھیجنا ہے، انہوں نے جنت میں جانا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک آدمی کو کھڑا کرے گا، یہ اللہ کی مرضی ہوگی۔ اللہ ایک بندے کو اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کی پارسائی تقوی کی وجہ سے، کوئی بھی ہو سکتا ہے امت کا، فرمایا اس کو اللہ کھڑا کرے گا اور اس کو کہے گا کہ تو ان لوگوں کی سفارش کر تاکہ تیری سفارش کے عوض میں ان کو جنت کے اندر بھیج دوں۔
اب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اس بندے کی کرامت اللہ ظاہر کرے گا، عزت ظاہر کرے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا کہ تو سفارشی بن، اور کچھ لوگوں کو اللہ کھڑا کرے گا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، یہ بندہ تمہاری سفارش کرے گا، چنانچہ یہ اعزاز کی بات ہوگی۔ لیکن فرمایا کہ یہ اعزاز لعنت کرنے والے کو نہیں ملے گا، نہ گواہ ہوں گے کسی مسئلے میں، نہ سفارشی ہوں گے، نہ اللہ ان کی سفارش قبول کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ایک قافلے میں، سفر میں، ایک شخص اونٹنی پر سوار ہے اور اس کی اونٹنی چل نہیں رہی، مار رہا ہے بڑا اونٹنی کو، اور جو عربی کے الفاظ سے جو عام طور پر ہر زبان میں ہوتے ہیں جانور کو چلانے کے لیے، وہ بار بار کہہ رہا ہے، لیکن اونٹنی ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پر، چلتی نہیں ہے، چلتی نہیں ہے، لعنت ہو اس پر۔ اللہ کے نبی کے کان میں آواز آئی کہ اس نے لعنت بھیج دی۔ فرمایا اتر جاؤ، جلدی سے اس اونٹنی سے اترو، تم نے اس پر اللہ کی لعنت بھیجی ہے تو اس پر لعنت پڑ گئی ہے، اب یہ سواری کے قابل نہیں رہی، اترو اس سے۔ وہ صحابی جلدی سے نیچے اتر گیا۔ اب وہ اونٹنی ادھر ادھر جا رہی تھی، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا کہ ہم نے اللہ کے نبی کی زبان سے سن لیا کہ اس پر لعنت پڑ گئی۔ بہت سارے لوگ ہیں سواری کک مار رہے ہوتا، موٹر سائیکل چل نہیں رہا ہوتا، اس پر لعنت بھیج رہے ہوتے، پھینک دو اس کو جا کر کہیں، اگر لعنت بھیجی ہے تو لعنت پڑ جاتی۔ اپنی اولاد پر لعنتیں بھیجنا، فرمایا مت بد دعائیں کرو، خاص طور پر اولاد کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کا وقت ہو، ادھر تمہارے منہ سے نکلی لعنت، بد دعا، برے الفاظ، اور وہ تمہاری اولاد پر پڑ جائے۔ تو فرمایا اس زبان کا غیر محتاط استعمال، تکثرن اللعنہ، زبان کا غیر محتاط استعمال عورت کو کہاں لے جائے گا؟ جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ، کہ انسان جنتیوں والے اعمال کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، جنتیوں والا نیک عمل کرتا کرتا اتنا اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ حتی لا یبقى بینہ و بین الجنت الا شبرا، کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اتنا جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے کہ اگلا قدم اس کا جنت میں اٹھے گا، اتنا جنت کے قریب پہنچ گیا کہ بس اگلا قدم اٹھا کر رکھنے کی دیر ہے اور یہ جنت میں پہنچ گیا۔ ثم يتكلم بكلمة لا تحوي لها بالا، فرمایا اتنا جنت کے قریب پہنچا ہوا انسان اپنی زبان سے پھر ایسا کلمہ، ایسی بات نکالتا ہے جس کو وہ کچھ نہیں سمجھتا، لیکن فرمایا کہ اللہ کو وہ کلمہ ناراض کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصے اور اشتعال میں وہ کلمہ دلا دیتا ہے، اشتعال دلا دیتا ہے۔ فرمایا اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے کہ تہوی بہ فی نار جہنم 70 خریفا، جنت کے ایک بالشت قریب پہنچا ہوا انسان اپنی زبان کی وجہ سے، ایک غلط بات کی وجہ سے، فرمایا 70 سال نیچے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ زبان سے نکلے ہوئے کلمے ہوائی فائر نہیں ہیں، ہوائی فائر بھی سمجھا دیا آپ کو کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں جا رہا ہے۔ تو یہ کلمے جس کو ہم ہوائی فائر سمجھتے ہیں، یہ بھی لگ رہے ہیں جا کر، یہ بھی درج ہو رہے ہیں، یہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ یہ کرامن کاتبین کیوں موجود ہے؟ یہ کرامن کاتبین اس لیے موجود ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب Subscribe to my عتید، channel. جو لفظ And بھی also تمہاری press زبان this سے bell نکلے icon. گا فرشتے کی گرفت میں آئے، فرشتے کے پاس محفوظ ہے، کہیں نہیں جائے گا۔ اور کل قیامت کے دن جب یہ کتاب کھول کے رکھ دی جائے گی، وَوُزِّيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کیسی عجیب کتاب ہے یہ، میرا نامہ اعمال کیسا ہے، اس نے تو نہ میری کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، إِلَّا أَحْصَاهَا، درج۔ کتنی گالیاں نکالی، کتنی لعنتیں کی، کتنا لوگوں کو برا بھلا کہا، خام خواہ لوگوں کی عادت ہوتی، لوگوں کی عادت ہوتی، گالی دینا تو فیشن بن گیا۔ اور یہ سندھ میں آپ جا کر دیکھیں، وڈیرے سلام کرتے ہوئے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے، ان کا سلام ہی گالیاں، ماں بہن کی ننگی گالیاں ان کے نزدیک ان کا ملنے کا انداز ہے، گویا سلام کر رہے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دے کر۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جندب بن جنادہ، غلام پر غصہ آیا، مارنے لگ گئے، اس کو مارا بڑا، اور ماں کی گالی نکل گئی منہ سے۔ صحابہ کرام کو ہم معصوم نہیں سمجھتے اس معنی میں کہ ہمارے جیسے انسان تھے،
لیکن وہ ہم سے بہت برتر تھے اس معنی میں کہ اللہ نے ساری غلطیاں ان کی معاف کر دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ماں کی گالی دے دی غلام کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے تھے، آپ نے سن لیا، آپ نے کہا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر مسلمان تو ہو گئے ہو لیکن جہالت ابھی باقی ہے تمہارے اندر، جہالت باقی ہے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا ہے گالی دینا، گالیاں دے کر ایک دوسرے کو مخاطب ہونا، اور پھر سمجھتا کچھ نہیں انسان اس کو، جاہلیت ہے، نری جاہلیت، چاہے انسان کتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، کتنا عمدہ لباس کیوں نہ پہنا ہو، کتنے بڑے آفس میں کیوں نہ بیٹھا ہو، اگر اس کی زبان سے گالی نکلتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ پرلے درجے کا جاہل انسان ہے، جس کو پتہ تک نہیں ہے کہ گالی اسلام میں جائز ہی نہیں۔ تکثرن اللعن، فرمایا تمہاری زبانیں غیر محفوظ ہیں، چاہے مرد چاہے عورت اپنی زبان کو غیر محتاط استعمال کریں گے، فرمایا پھر جہنم کا انتظار کرو، جہنم میں ایسے لوگ جائیں گے جو اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوا، دو عورتوں کا، مشہور حدیث ہے، ایک عورت کے متعلق بیان کیا گیا کہ یہ بڑی نمازی ہے، فرض بھی پڑھتی ہے نفل بھی پڑھتی رہتی ہے، بہت روزے دار ہے، فرضی روزے بھی رکھتی ہے نوافل بھی رکھے جا رہی ہے، پیر جمعرات کا روزہ بھی نہیں چھوڑتی۔ عبادات دیکھیں، عبادات کا ایک بہتات ہے، عبادات کی بہتات ہے، فرض بھی ہیں نفل بھی ہیں، یعنی مصلی چھوڑتی نہیں۔ اور ساتھ ہی صحابہ نے صرف ایک خامی اس کی ذکر کی، ایک خامی، کہ تؤذی جرارہا بلسانہا، اللہ کے نبی ایک خامی یہ ہے کہ اس کے پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے، پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو لفظوں میں اس کا فیصلہ کیا، فرمایا ہی فی النار، یہ تو جہنمی ہے۔ عبادتیں کہاں گئی؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز پڑھنے کا نام ہے، روزہ رکھنے کا نام ہے، جیسے کچھ لوگوں نے بھی ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا ہے، سارا سال دھوکے دے کر فراڈ کر کے لوگوں کو ظلم و زیادتی کر کے سال کے آخر میں سمجھتے ہیں کہ رمضان جا کے ہم نے حرم میں گزار لیا، بس سارے گناہ معاف ہو گئے۔ بالکل پادریوں والا ذہن کہ پورا ہفتہ گناہ کرو، اتوار کے دن اپنے گاڈ فادر کے سامنے جا کر جھک جاؤ کہ مجھے معاف کر دے، وہ تھپکی دے دے تو گناہ معاف ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ اس کو کس نے اختیار دیا؟ گناہوں کی معافی کا کس نے اختیار دیا؟ اس کو کسی کو اختیار نہیں ہے، گناہ معاف کرنے کے اختیار صرف اللہ کے پاس۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، یہ قرآن کے الفاظ بھی ہیں، حدیث کے اندر موجود ہے، دعاؤں میں، تشہد کی دعاؤں میں ہے، اس لیے کہ تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ وہاں جا کے چکر لگاتے ہیں بیت اللہ کے، یہ بیت اللہ کے چکر جو لوگوں کو چکر دیے ہوئے نا، اس سے وہ چکر معاف نہیں ہوتے۔ لوگوں کا حق غصب کر کے، وراثت کھا پی کر، لوگوں کو گالیاں دے کر، محلے والے پریشان ہیں، قریب سے گزر جائے تو کوئی سلام نہیں کرتا، اور وہ اپنے آپ کو متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح، بس ہر سال جو ہے ان کے چکر لگ رہے ہیں، اس طرح تو وہ بھی اللہ نے بند کروا دیے۔ تو نماز روزے کا نام صرف دین نہیں ہے، دین کے تمام معاملات ہیں جو لے کر چلنے ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اپنے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، دوسرے کے خلاف سازشیں کرتا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ زبان سے تکلیف دیتا ہے، مسلمان نہیں ہے، جتنا چاہے اپنے آپ کو اوپر لے جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ بن جبل کو جب یہ الفاظ ادا کیے تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک لمبی حدیث ہے، آخر میں ارشاد فرمایا کہ لوگ منہ کے بل جہنم میں جائیں گے، منہ کے بل یعنی ٹانگیں اوپر اور سر نیچے، منہ کے بل جہنم میں لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر پھینکا جا رہا ہوگا۔ تو سیدنا معاذ بن جبل نے حیران ہو کر کہا، اللہ کے نبی ایسا کیوں ہوگا؟ کس جرم کی پاداش میں ایسا ہوگا؟ فرمایا الا حصائد السنتہم، یہ زبانوں کی تیزی کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ جس زبان کو کینچی کی طرح چلایا، اپنی نیکیاں تو کتری کتری، دوسروں کی عزتیں اور دوسروں کا جو عزت نفس ان کو بھی کتر کے رکھ دیا، ان کی عزتیں بھی پامال کی۔ اللہ اکبر، زبان کا غیر محتاط استعمال،
فرمایا زبان چونکہ چہرے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چہرہ زمین پر گھسیٹ کر فرشتوں کو حکم دے گا، اس کو ٹانگوں سے پکڑو، اس کو چہرے سے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور اوندے منہ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ تو بڑا ہی مہیب معاملہ ہے، بڑا ہی مہیب معاملہ ہے خواتین کے تعلق سے، خاص طور پر کہ وہ جب اللہ کے نبی نامزد کرتے ہیں کسی گناہ کو کہ یہ گناہ ایسا ہے جو خطرناک ہے، تو پھر تو میری اور آپ کی اور جو سننے والا ہے سب کی یہ کوشش ہو کہ اس گناہ کو تو اللہ کے نبی نے نومینیٹ کر دیا، اس سے تو ہم بچیں۔ لیکن مجال ہے کہ کوئی ہماری زندگیوں میں تغیر آ رہا ہو، کوئی تبدل آ رہا ہو، تبدیلی کائے کی تبدیلی؟ تو نہیں بدلا، سال بدل گیا جی، بڑے خوش ہیں۔ ان ماہوں سال کے بدلنے میں کیا رکھا ہے؟ بدل تو ہے انسان، اپنے آپ کو بدل، اپنے اخلاق کو بدل، اپنے کردار کو بدل، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ، اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کر، تو بدل پہلے۔ وگرنہ 21 ہے، 22 ہے، 23 ہے، 30 بھی آ گیا اور تو نہ بدلا تو کیا فائدہ ان کا؟ اس لیے اپنی خواتین تک یہ باتیں پہنچائیں، ان کو بتائیں کہ اپنی زبان کا غیر محتاط استعمال نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے 3 بار معراج سے واپسی پر، جس دن سورج گرہن ہوا اس دن اور عید کے خطبے میں، حالانکہ عید کا خطبہ خوشی کا دن ہے، لیکن اللہ کے نبی وہاں خوشی والے دن جبکہ عورتیں آئی ہیں وہاں آپ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اکثریت کے ساتھ جہنم میں جاؤ گی، جہنم کا ایندھن بنو گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے باتیں ہمارے سامنے پہنچا دیں۔ اگر وہ عورت کھڑی ہو کر سوال نہ کرتی، پتہ نہ چلتا کہ عورتیں کیوں جہنم میں جائیں گی، اس پر بھی اللہ کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں۔ وہ کھڑی ہوئی، اس نے سوال کر لیا، اللہ کے نبی ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا زبانوں کے غیر محتاط استعمال کی وجہ سے۔ تو یہ سبب ہے، یہ سبب ہے ایک بہت بنیادی سبب۔ اس کو انسان اسی طرح کنٹرول میں رکھے زبان کو، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے اعضاء، ہاتھ بھی پاؤں بھی، سارے زبان کے سامنے باادب کھڑے ہوتے ہیں، اس سے التجا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا ہاتھ ہماری زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے، ہمارے پاؤں ہماری زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا۔ اعضاء کہہ رہے ہیں زبان کو اللہ سے ڈرنا، اس لیے کہ بولے گی تجھ سے آواز نکلے گی، تجھ سے الفاظ نکلیں گے، تجھ سے گالی نکلے گی اور مار ہمیں پڑے گی، تیری وجہ سے ہم بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ جسم کے اعضاء زبان سے گزارش کرتے ہیں روزانہ، تو آپ کیوں نہیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ سکتے؟ یہ تو آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط جبڑا دیا ہے، 32 دانت دیے ہیں، یہ لوتھڑا تو ہے لیکن آپ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ کے لیے خدا را اپنی زبان کو بے لگام مت چھوڑیں، اس پر اللہ کا ذکر آ جائے، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود آ جائے، اس پر اللہ کو قرآن کی تلاوت آ جائے۔ یہ تو پاکیزگی ہے، طہارت ہے کہ آپ کا وقت بھی بہت بہترین قسم سے گزرے گا اور آپ اللہ کی رحمتیں بھی سمیٹیں گے۔ بجائے اس کے کہ لوگوں کا ذکر ہو، بجائے اس کے کہ چغل خوری ہو، بجائے اس کے کہ غیبتیں اور بہتان ہو، اس زبان کو کنٹرول کریں، اس کو اللہ کے ذکر کا عادی بنائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 2 سبب بیان کیے۔ ایک سبب آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کر دیا کہ زبان کا غیر محتاط استعمال انسان کو جہنم میں لے جائے گا، اور عورتوں کو بالخصوص کہ خام خواہی بیٹھ کر غیبتیں کرتی رہتی ہیں، خام خواہی ایک دوسرے کی چغل خوریاں کر رہی ہوتی ہیں، خام خواہی رشتہ داروں میں کیڑے نکال رہی ہوتی ہیں، خام خواہی جس کا قد چھوٹا ہے اس کو بھی برا کہہ رہی ہوتی ہیں، جس کا قد لمبا ہے اس کے بارے میں بھی تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، جس نے اچھا پہنا ہے اس کو دیکھ کر بھی تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، جس نے اچھا نہیں پہنا اس پر منفی تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! لہٰذا میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے اس عادات کو چھوڑ دیں، ان عادات بد سے، بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کہ یہ بنیادی سبب ہے، یہ ایک اہم بات ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کر دی کہ تمہاری زبانیں محفوظ نہیں ہیں، اس وجہ سے تم جہنم میں زیادہ جاؤ۔ Subscribe to my channel انشاءاللہ اگلے خطبہ and جمعہ also میں press this bell دوسرا icon. سبب آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں قرآن و حدیث کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔